کے خطیب اور ہمارے بڑے بھائی مفتی عبدالقیوم صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، ساتھیوں، الحمدللہ قاری صاحب کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہوگا، بلکہ کامیابی کے مراحل میں ہے کہ گرمی کے اندر بھائیوں نے اپنا وقت نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے۔ ختم نبوت کے حوالے سے ان کی یہ کاوش اور بھائیوں کا یہاں پر آنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ختم نبوت میرے بھائیوں ایک ایسا مسئلہ ہے، ایک ایسا ایشو ہے کہ جسے ہم اپنی عام زبان میں بالکل ہلکا سا سمجھتے ہیں، لائٹ سا اس کو ہم سمجھتے ہیں، اور اسی لیے ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ حالانکہ ختم نبوت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس بات پہ اقرار کرنا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور آج دنیا کے تمام تر کافر مل کر، وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا ان کے علاوہ کوئی اور بھی ہیں، اب ان تمام کافروں کی یہ سازش ہے اور یہ ان کی یہ کوششیں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ نظریہ مسلمانوں سے چھین لیا جائے۔ عیسائی وہ بھی اس نظریے کو نہیں مانتا، یہودی وہ تو نبی عیسیٰ کو بھی نہیں مانتا، اور بھائیوں باقی اس وقت موجودہ جتنے بھی کفر مذاہب پر لوگ موجود ہیں، وہ تو پہلے ہی نہیں چاہتے کہ یہ دین اسلام، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی اتنی رسپیکٹ ہوتی ہے، اتنی عزت ہوتی ہے، لوگ ان کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں، حرمت رسول پر لوگ اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ کافر تو پہلے یہ بات نہیں چاہتا۔ ایک واحد شخصیت ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی عظمت کے لیے، جن کی ناموس کے لیے ہر مسلمان چاہے وہ عمل کرتا ہے نہیں کرتا، عامل ہے بد عمل ہے، وہ نبی کی شان پر، نبی کی ناموس پر مرنے اور کٹنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ محبت اور یہ الفت، یہ دلوں کے اندر جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی قدر اور منزلت ہے، یہ کیسے بیٹھی؟ کس نے بٹھائی؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ اور آج اسی چیز کو ہم نہیں، کافر محسوس کرتا ہے، اور اس نے ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دل و دماغ سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کھرچنا شروع کیا، اور اس نے کئی جال بچھائے، اور ان میں سے اکثریت جالوں کی ہم نظر ہو چکے ہیں۔ اور بھائی میں سیدھی سیدھی بات کہتا ہوں، نبی کی حرمت پہ آج کا مسلمان کھڑا ہے، آج کا مسلمان کٹنے کے لیے، مرنے کے لیے، مارنے کے لیے تیار ہے، لیکن نبی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی کی حرمت کے لیے مسلمان کہتا ہے مر جاؤں گا، مار دوں گا، لیکن نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ نبی کے دیے ہوئے احکامات، نبی کے بتائے ہوئے مسائل، نبی کے دیے ہوئے قوانین، ان پہ عمل کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے۔ اور ویسے نبی سے بڑی محبت ہے، یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ نبی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے،
اور جب نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر آؤ لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے، تو کہتے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، نبی موسیٰ آپ جائیے، اپنے رب کو ساتھ لیجئے، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں۔ آج میرا، مسلمان کا، اہل سنت، اہل حدیث، دیوبند، کوئی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، دعویٰ کیا ہے؟ نبی کی حرمت پہ، نبی کی شان پہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب یہ کہا جاتا ہے بھائی جان نہ دیجئے، نبی کی بات مان لیجئے، کہتا ہے اچھا برادری سے پوچھوں گا، اپنے مولوی صاحب سے پوچھوں گا، اپنی فیملی سے، سوسائٹی سے مشورہ کروں گا، اگر بات پسند آ گئی تو عمل کر لوں گا، ورنہ دیکھی جائے گی۔ یہ نبی سے محبت ہے؟ نبی سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ او بھائی صرف دعویٰ کرنا نبی سے محبت کا تقاضا نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پیارے نبی نے کہا اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن ہو سکتا نہیں جب تک کہ مجھے یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، والناس اجمعین، شرق و غرب، شمال و جنوب، دنیا کی ساری کائنات سے، سارے لوگوں سے جب تک مجھے زیادہ عزت نہیں دے گا، مجھ سے محبت نہیں کرے گا، مجھ پہ ایمان نہیں لائے گا، اس وقت تک وہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ آج نبی سے محبت کا دعویٰ لیکن ایمان نبی پر نہیں، نبی سے محبت کا دعویٰ لیکن بات نبی کی نہیں مانتے۔ اور بھائی بات سیدھی سی ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے توحید کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اللہ نے رسالت کو سمجھنے کی توفیق دی ہے۔ آج الحمدللہ اہل حدیث کا بچہ توحید کو بھی، رسالت کو بھی صحیح معنوں میں سمجھتا ہے، صحیح معنوں میں بیان کرتا ہے، اور آج برملا کہتے ہیں کہ نبی کی محبت اگر دیکھنی ہے تو وہ اہل حدیث کے اندر ہے۔ صرف دعویٰ نہیں، عمل بھی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے عمل بھی ہے۔ لباس دیکھو پتا چلے گا، شکلیں دیکھو پتا چلے گا، معاملات کو دیکھو پتا چلے گا، ہاں جی لین دین کو دیکھو پتا چلے گا۔ آج جس کا یہ زندگی کا طرز عمل نبی کے ساتھ ملتا ہے وہ تو نبی سے محبت کرنے والا ہے، جس کا زندگی کا طرز عمل، جس کے شب و روز لیل و نہار نبی سے نہیں ملتے، وہ اہل حدیث کہلوائے، اہل سنت کہلائے، وہ نبی سے محبت نہیں کرتا۔ وہ بنی اسرائیل کی طرح جھوٹا دعویٰ ہے، جیسے بنی اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا محبت کا، پھر وہ دعویٰ ہے، اور دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ لا ينظر اللہ الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى اعمالکم او الى قلوبکم۔ دلیل یہ ہے، رب ثبوت یہ مانگتا ہے، اگر تیرا عمل، تیرا کردار، تیرے لیل و نہار نبی کے مطابق ہے تو تو نبی والا ہے، اگر نبی کے سنت کے مطابق ہے تو تو نبی والا ہے، اگر نبی کے طریقے کے مخالف ہیں تو پھر تو نبی کا دعویٰ ہی کرتا ہے۔ پھر دعویٰ اکیلا کرنے سے آدمی اپنے موقف میں سچا نہیں ہو جاتا، دلیل چاہیے، دلیل، دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، اور یہاں دلیل عمل ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ عمل ہے، عمل، کردار۔ تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یعنی ختم نبوت کا کھانا ہمارے دلوں سے، دل و دماغ سے کفر نے بھی کھرچا، یہود و نصارہ نے بھی کھرچنے کی کوشش کی، اور وہ دن رات لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ تو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ اس نظریے کو ختم کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو، اپنے ایجنٹوں کو تیار کیا، کھڑا کیا مسلمانوں کے اندر۔ ان میں سے ایک یہ قادیان کا بے ایمان مرزا غلام احمد کے نام سے جو متعارف ہوا، اور جس نے یہ بات کہی کہ مجھ پر بھی وحی کا نزول ہوتا ہے، نعوذ باللہ، جو کہتا ہے میرے پاس بھی فرشتہ آتا ہے۔ اب میں لمبی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا،
جس کو ساری دنیا پاگل کہتی تھی، جس کا ذہنی جو مائنٹلی طور پہ صحیح نہیں تھا، تندرست نہیں تھا، جس کا ذہنی توازن صحیح نہیں تھا، جو اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا، وہ بے ایمان کہتا ہے کہ مجھ پہ نزول ہوتا ہے وحی کا اور میرے پاس فرشتہ آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی ایک بات کہتا ہوں، یہاں پر مجھے شہید اسلام علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ ان کی ایک بات یاد آئی۔ اگر ان قادیانیوں کو پرموٹ کیا تو کس نے کیا؟ اگر ان کی حوصلہ افزائی ہوئی تو کیسے ہوئی؟ اگر ان کو کسی نے سپورٹ کیا، اگر ان کی ہاں میں ہاں ملائی تو کس نے ملائی؟ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ عیسائیوں نے کھڑا کیا تھا، کرسچن نے اس کو کھڑا کیا تھا اور اس کو باقاعدہ ایک ٹاسک دیا تھا کہ تو نے مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ پھیلانا ہے۔ بس ہمیں یہی یاد ہے، ہمیں صرف یہی یاد ہے۔ او بھائی بات سیدھی ہے، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قن۔ بات سیدھی ہے، اللہ کی قسم اگر قادیانیوں کو سپورٹ ملی ہے، اگر ان کو اس منہج پر لا کر کھڑا کرنے میں کسی نے ساتھ دیا ہے تو برملا کہتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس کے باوجود یہ نظریہ پیش کیا، یہ عقیدہ دیا، یہ لوگوں کو پڑھایا کہ نبی کے بعد امام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جنہوں نے کہا حدیث آ جائے، قرآن آ جائے، پتہ چل جائے، لیکن ہمارے امام کا قول آ جائے، امام کے قول کو نہ چھوڑیے گا۔ ہاں یہ بات لکھی ہے، آن دا ریکارڈ ہے۔ ایک نے نہیں، کئی لوگوں نے کہا، کئی لوگوں نے کہا۔ اب میں کیا کن کن کے نام لوں؟ تقریر ترمذی کے اندر محمود الحسن، جس نے یہ دیوبند میں بہت بڑا ادارہ قائم کیا، جس کا بانی تھا، اس نے اپنی اس تقریر ترمذی کے اندر صفحہ نمبر 42 پہ یہ اس نے تحریر کی ہے۔ کہتا الحق والانصاف وان الترجیح للشافعی فی هذه المسألہ ولیکن نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ۔ کہتا بات ٹھیک ہے، امام شافعی کے پاس دلائل ہیں، احادیث ہیں، اس کے پاس دلائل مضبوط قوی ہیں، دل کرتا ہے، دنیا کہتی ہے اور اس کو عقل مانتی ہے کہ ان الترجیح للشافعی، شافعی کو اس مسئلے میں ترجیح ہے، اس کی بات ماننی چاہیے، لیکن نحن مقلدون، کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں، ہم تو مقلد ہیں۔ یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ، ہمارے اوپر تو ہمارے امام کی تقلید واجب ہے۔ دلائل، ثبوت، احادیث، انصاف، حق، یہی ہے کہ شافعی کی بات کو مانا جائے۔ من جہت احادیث والنصوص، اس کے پاس دلائل احادیث سے موجود ہیں، لیکن نہیں، ہم تو مقلد ہیں۔ مفتی تقی عثمانی زندہ ہے، کراچی میں بیٹھا ہے، اس کی کتاب دنیا کے اندر مارکیٹ کے اندر موجود ہے، تقلید کی شرعی حیثیت، وہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 82 پہ، صفحہ نمبر 87 پہ، کہتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے یہ حدیث، یہ قرآن مجید کی آیت میرے امام مجتہد کے مسلک کے خلاف ہے تو اپنے امام کا مسلک نہ چھوڑو۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن چھوڑ دو، حدیث چھوڑ دو، اپنے مسلک، اپنے امام کو نہ چھوڑو۔ او بھائی کیا فرق ہے قادیانیت میں، کیا فرق ہے ان کے اندر؟ اللہ کی قسم میں کوئی فرق نہیں سمجھتا۔ اور آج جس نظریے پر، جس عقیدے پر پاکستان کی عوام کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ جی یہ قادیانی کافر، قادیانی کافر، قادیانی کافر، کافر کافر، ہاں جی، اور بڑا شور و غوغا ہوتا ہے، تو بتلائیے یہ جو دوسری پارٹی ہے جس کو ہم صاف سیدھے لفظوں میں شیعہ کہتے ہیں، رافضی کہتے ہیں، ان کے عقائد ان سے بھی گندے غلیظ ترین عقیدے ہیں۔ او بھائی وہ تو کسی جگہ سے مسلمان نظر ہی نہیں آتے، بے ایمان۔ اب یہ ساری چیزیں ہمیں ایک، ٹھیک ہے قادیانی مرتد ہیں، اسلام سے فارغ ہیں، اسلام سے تعلق نہیں، لیکن بھائی اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی دیکھو
جو ان کی سپورٹ میں لگے ہوئے ہیں، اگر یہ بے ایمان پہلے نہ نکلتے اسلام سے، اگر اسلام پہ قائم رہتے، اگر قرآن و حدیث کو اپنا شعار مانتے، اگر قرآن و حدیث پر اپنی زندگی کو استوار کرتے، اگر قرآن و حدیث کو اپنا منہج و عقیدہ نظریہ مانتے، تو کبھی ان کو جرأت نہ ہوتی کہ قادیان کے اندر یہ مرزا احمد کھڑا ہوتا بے ایمان اور اپنے آپ کو وہ نبی کہلاتا۔ یہ جنہوں نے جرأت دی ہے ہمیں ان کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے۔ باہر کیف بات سیدھی سی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے علماء اہل حدیث، سلف صالحین، سلف اہل حدیث نے بھرپور طریقے سے دفاع کیا۔ دور جیسا بھی تھا، جب بھی آیا، جس نے بھی نبوت کے خلاف کھڑے ہونے کی بات کی، جس نے بھی نبی کائنات محمد رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کی، اللہ کے فضل و کرم سے علماء اہل حدیث اس کے مقابلے میں دیوار چٹان بن کے کھڑے ہوئے۔ اور آج لوگ کریڈٹ خود لیتے ہیں، آج لوگ کریڈٹ اپنے پہ لیتے ہیں، بھول گئے مولانا ثناء اللہ احمد سری رحمت اللہ علیہ کو، ابراہیم کمیر پوری رحمہ اللہ علیہ، بڑے بڑے عظیم علماء مناظرین جنہوں نے کردار ادا کیا اور آج ان کا نام نہیں، اور کریڈٹ لینے والے کوئی اور ابیں آج دکھائے جاتے ہیں، جی فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، ہاں جی بھٹو نے ایسے کر دیا، فلاں، اور بھائی کسی نے نہیں کچھ کیا، علماء کی قربانیاں ہیں پیچھے، علماء کی محنتیں ہیں، اور قرآن و حدیث کی ترویج اشاعت ہے کہ جس نے لوگوں کی ذہنیت کے اندر جو غبار تھا، جو خمار تھا، اس کو ختم کیا اور ذہنوں کو صاف کیا، پتہ چلا اسلام کیا ہے اور ختم نبوت کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے کہ جب نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، پھر کوئی بڑے سے بڑا ہو، کوئی چھوٹے سے چھوٹا ہو، کوئی امام ہو، کوئی محدث ہو، ہم کہتے ہیں اس کو ذرا سائیڈ پہ کر لو، میرے نبی کا فرمان آ گیا ہے۔ ہم نبی کے فرمان کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح دیتے ہی نہیں ہیں، چاہے ہمارا استاد ہو، چاہے ہمارا باپ ہو، چاہے ہمارا لیڈر ہو، چاہے ہمارا کوئی بڑا کوئی کلگی والا کیوں نہ ہو، ہم کہتے ہیں اس کو سائیڈ پہ کر دو، نبی کی بات آ گئی ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ نظریہ اور یہ عقیدہ اہل حدیث کا ہے شروع سے لے کر آج تک، کہ جب نبی کی بات آئے گی ساری دنیا کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے۔ مجھے بتلاؤ، دنیا میں پاکستان میں کئی مسالک ہیں، اہل سنت کے مسالک ہیں، دیوبند کے ہیں اور دیگر ہیں، کوئی ایک مسلک کا مولوی یہ بات کہے کہ میں بھی یہی کہتا ہوں، جب نبی کی بات آئے ساری باتوں کو رد کر دیا جائے، کوئی نہیں کہے گا آپ کو سوائے اہل حدیث کے۔ یہ اعزاز اللہ نے اہل حدیث کو دیا ہے۔ ہم اپنے علماء کی باتوں کو دلیل نہیں بناتے، ہم اپنے لیڈروں کی بات کو دلیل نہیں مانتے، ہم اپنے اساتذہ کی بات کو اپنے لیے دلیل نہیں بناتے۔ ہاں، ہمیں اساتذہ نے، علماء نے سکھایا، پڑھایا ہے، ہم اس کی چھان بین کرتے ہیں، اگر وہ بات نبی کی ہے تو تسلیم کر لیتے ہیں، پھر وہ بات نہ میرے استاد کی نہ میرے لیڈر کی، پھر وہ بات میرے نبی کی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور اس نبی کی بات ہے کہ جس کی زبان بغیر وحی کے گویاتی نہیں ہے۔ میرا نبی جب بھی بات کرتا ہے آسمان سے وحی کا نزول ہوتا ہے اور پھر میرا نبی اپنی زبان کو حرکت دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے شخصیت لاجواب ہے، جیسے شخصیت اٹل اکمل ہے، جیسے آپ کی شخصیت فائنل ہے، اسی طرح آپ کی بات بھی فائنل ہے، آپ کی بات بھی اٹل آخری ہے، سپریم فیصلہ ہے آپ کی بات کا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، جھگڑے ہو جاتے ہیں مسائل میں، لین دین میں، کھان پین میں، اور کئی دنیا کے اندر مسائل جس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ نے کہا اللہ کی طرف لے آؤ اپنے مسئلے کو، نبی کی طرف لے آؤ، اپنے نبی سے حل کروا لو ان مسائل کو۔
اگر نبی سے حل کروا لو گے تو کامیاب ہے، اگر نبی کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف جاؤ گے تو وہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں اگلی آیت میں سورہ نساء آیت نمبر 59 ہے، آیت نمبر 61 میں اللہ نے واضح کہہ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں کہ جن کا دعویٰ کیا ہے؟ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یظنون ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نبی پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کو یہ بات کہی جاتی کہ آؤ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ اگر اللہ اس کے رسول پر ایمان ہے پھر نبی کی بات مان لو، کہتے نہیں بات تو ہم اپنے امام کی مانیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخصیت میں اتم ہیں، شخصیت میں اکمل ہیں، شخصیت میں لاجواب ہیں، لاسانی ہیں، ایسے ہی آپ کی بات بھی اتم اور لاسانی ہے۔ اور اگر کوئی آج یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، میرے پاس جبریل آتا ہے، میرے پاس مجھے الہام ہوتا ہے، تو یہ کذاب ہے، یہ دجال ہے، یہ دجال ہے، مسیلمہ کذاب کا ساتھی ہے۔ یہ مسیلمہ کذاب جیسا ہے جس نے آج یہ دعویٰ کیا کہ میرے پاس وحی آتی ہے یا میرے پاس الہام ہوتا ہے، اور بنیادی طور پہ میں نے آپ کو پہلے یہ بات بتا دی ہے کہ عیسائیوں نے اس بندے کو کھڑا کیا۔ عیسائیوں نے 2 بندے کھڑے کیے احمد نام کے، سیدھی بات ہے، 2 بندے عیسائیوں نے احمد نام کے کھڑے کیے جنہوں نے امت مسلمہ کو بکھیر دیا شرازوں کے اندر، امت مسلمہ کو آپس کے اندر بانٹ کر رکھ دیا۔ ایک یہ احمد قادیانی تھا اور دوسرا احمد رضا تھا، جس نے مسلمان کی امت کو بکھیر دیا، توڑ دیا، اور بنیادی طور پہ نظریہ عقیدہ ایک ہی ہے، ایک ہی صفت کے مالک ہیں، اور پیچھے سے ڈونیٹ کرنے والے، پیچھے سے سپورٹ کرنے والے، ان کو کھڑا کرنے والے بھی ایک ہی ہیں۔ اور انہوں نے کھڑا کیا کیوں؟ تاکہ دنیا میں اسلام کا بول بالا نہ ہو۔ لیکن اسلام کا بول بالا تو ہوگا، وہ تو میرے اللہ نے کہہ دیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ ایک مقام پہ کہا ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے کہا لوگو تم کیا سمجھتے ہو، میرا یہ دین، میرا یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو میں نے دین دے کر بھیجا ہے، جو اس کو میں نے ہدایت، جو اس کو میں نے رستہ دکھا کر بھیجا ہے، یہ دین دنیا کے سارے ادیان پہ غالب آئے گا، شرق سے جنوب، جنوب سے شمال، شمال سے مغرب و مغرب مشرق، ہر جگہ پر یہ دین دنیا کے اندر پھیلے گا، کامیاب ہوگا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، دنیا کے سارے کافر مل جائیں گے، دنیا کے سارے مشرک مل جائیں گے۔ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ اس دین کو غالب کر کے رہے گا، اور اللہ غالب کر رہا ہے، اللہ غالب کر رہا ہے۔ اللہ مجھ سے نہیں تو کسی اور سے کام لے لے گا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اللہ کے لشکر تو بے شمار ہیں، اللہ چاہے تو، ابھی شیخ صاحب بیان کر رہے تھے نا، اللہ نے ابابیلوں سے بھی کام لے لیا، اللہ نے ابابیلوں سے، چڑیوں سے کام لے لیا، اور بڑا لشکر تھا نیست و نابود کر دیا، کعصف مأکول، گوبر کی طرح ان کا ستیہ ناش کر دیا، بھرکس نکال دیا۔ اللہ کے لشکر بے شمار ہیں، اللہ جس سے چاہے کام لے لے۔ میری خوش قسمتی ہے اگر اللہ مجھ سے دین کا کام لیتا ہے، اگر اللہ مجھ سے دین کی بات کرواتا ہے، اگر اللہ مجھ کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے تو یہ میری خوش قسمتی ہے۔ او بھائیے آؤ، چلیے، اٹھئے، کھڑے ہوئیے، نکلیے۔ کس لیے؟ اس بات کو عام کیجئے کہ نبی کی ذات کے بعد کوئی ذات نہیں ہے، اور نبی کی بات کے بعد کوئی دوسری بات نہیں جو قابل تسلیم ہو۔ جیسے نبی کی بات فائنل اور آخری ہے، ایسے ہی نبی کی ذات بھی، نبی کی بات بھی فائنل اور آخری ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ اعلانیہ یا خفیہ، اعلانیہ تو کیا نا مرزا غلام محمد قادیانی نے، خفیہ میں نے اس لیے کہا، کچھ لوگ اعلانیہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس وحی ہوتی، اعلانیہ نہیں کہتے ہمارے پاس الہام آتا ہے، بلکہ وہ خفیہ کہتے ہیں نہیں یہ کر لو تو یہ بھی ٹھیک ہے،
یہ بھی مسئلہ ہے، وہ بھی مسئلہ ہے. نماز جیسے دل کرتا ہے پڑھ لو، یہ بھی ٹھیک ہے بھائی. کیوں بھائی ٹھیک ہے؟ ایک چیز صحیح ہوگی. اور بھائی ایک چیز صحیح ہوتی ہے، ہم دکان پہ جاتے ہیں، سودا خریدتے ہیں، ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، کچھ چیز شاپنگ کرتے ہیں، تو ان میں سے ایک چیز خریدتے ہیں، دو نہیں. یہ مائک نا، یہ مائک آوی ٹھیک، آوی ٹھیک، آوی دے دے، آوی نہیں. ایک چاہیے جو اچھا ہے، ایک چاہیے، ایک. اور بھائی نبی کی بات سے بہتر کوئی بات نہیں، نبی کی ذات سے بہتر کوئی ذات نہیں. اب یہ جو نا یہ بھی اچھا ہے وہ بھی اچھا ہے، یہ گڑبڑ ہے، یہ 2 نمبر کام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی بات فائنل اور اتم اور آخری ہے. اس کے بعد اعلانیہ اور خفیہ کوئی بھی آدمی جو دعویٰ کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں. چونکہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اللہ کی اطاعت کرو گے، رسول کی اطاعت کرو گے تو مسلمان ہے، ورنہ تم کافر ہو جاؤ گے. اس لیے میرے بھائیو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی بات دونوں پہ پہرا دیجئے اور اس دعوت کو عام کیجئے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.